اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آن لائن لیکچر سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ آج کا ہمارا لیکچر حصہ نثر سے چیپٹر نمبر 4 محنت پسند خردمند۔ عزیز طلباء، ہم اس کا پہلا پیراگراف پڑھ چکے ہیں، دوسرے پیراگراف کی بھی 3 لائنز ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سے آگے ہم اس سبق کو پڑھیں گے اور ساتھ اس کی تشریحات کریں گے۔ عزیز طلباء، میں یہ بتاتا چلوں، جب یہ چیپٹر ختم ہوگا تو پھر ہم اس سارے سبق کا خلاصہ، اس کے الفاظ معانی ایک لیکچر میں دوبارہ سے پھر اس کو دیکھیں گے۔ تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو۔ عزیز طلباء، یہ سیکنڈ پیراگراف کی ہم پہلی 3 لائنز کر چکے ہیں، لائنز نمبر 4 پہ آئیں گے۔ پھر تو چند روز کے بعد ان کی ذریات یعنی غارت، تاراج، لوٹ مار آن پہنچے اور ڈاکے مارنے لگیں۔ اچھا بیٹا، یہ اس سے پہلی لائن میں بتایا تھا کہ اس غرض سے گلزار میں گلگشت کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کی شیاطین آ کر چلاکیاں دکھانے لگیں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں نا، فریب کے جاسوس، سینہ زوری کی شیاطین، اس کا آگے لنک ہے کہ ان کی ذریات، فریب کے جاسوس کی ذریات، سینہ زوری کے شیاطین کی ذریات۔ ذریات کسے کہتے ہیں؟ اولاد کو۔ کسے کہتے ہیں؟ بیٹوں کو۔ اب جو ذریات ہے نا، وہ تفصیل آگے بتا دی کہ ان کی اولادیں کون سی ہیں۔ وہ ہے بیٹا غارت۔ غارت کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز کو مٹا دینا، اس کو جو ہے نا وہ ڈھا دینا، اس کو توڑ دینا۔ تاراج، اس کو جو ہے نا اس کی حلیہ بدل دینا، اس کی شکل بدل دینا، اس کو تاراج کرنا کہتے ہیں۔ اس کے آگے لوٹ مار، سامان لوٹنا، آن پہنچے اور ڈاکے مارنے لگیں۔ اب یہ اس کی ذریات آئیں اور ڈاکے مارنے لگیں، سامان سارا لوٹنے لگیں۔ دیکھیں بیٹا، جس سوسائٹی میں ایک شخص برا ہو جائے، وہ کیا کرتا ہے؟ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، وہ کچھ اور لوگوں کو اپنے جیسا بنا لیتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ بروں کی بہتات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں، یہ روزانہ کسی نہ کسی کو لوٹتے ہیں، کسی نہ کسی کو ڈستے ہیں، کسی نہ کسی کو اذیت، تکلیف، مصیبت پہنچاتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں محاورہ نا کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، ایسے ہی یہ پورے معاشرے کے لوگوں کو اپنے جیسا بنا لیتے ہیں، انہیں کردار کا گندا کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ آن پہنچے۔ اب ان سے معاشرہ متاثر ہوگا، اذیت میں مبتلا ہوگا، تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ آگے مصنف کہتا ہے، جب راحت و آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ، اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو فریب کرتے ہیں، جو لوگ سینہ زوری کے شیاطین ہوتے ہیں، یا جو لوگ غارت مچاتے ہیں، جو لوگ لوٹ مار کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، یہ لوگ محنت سے عاری ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ آسانی سے، سہولت سے صرف لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ اپنی روزی روٹی، لوگوں کی روزی روٹی چھین کے جو ہے نا وہ حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے یہاں پہ ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو عزیز طلباء، جب معاشرے کے اندر ایسے لوگ آ جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ زوال کا شکار ہو جاتے ہیں،
لوگ مشکل سے دوچار ہو جاتے ہیں، لوگوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے، یہ ہماری سماجی برائیاں ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے سماج کو ان برائیوں سے بچانا ہے۔ اگر ہم لوگ ان سماجی برائیوں کا شکار ہو کے رہ جائیں گے تو ہمارا سماج دوسرے سماج سے پیچھے ہو جائے گا، جبکہ ہم نے اپنے سماج کو بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے بنایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب عرب کے معاشرے میں تشریف لائے تو وہ عرب کا معاشرہ پوری دنیا میں ایسا معاشرہ تھا جہاں پہ گناہ زیادہ تھی، جہاں پہ لوٹ مار زیادہ تھی، جہاں پہ سینہ زوری کے شیاطین زیادہ تھے، فریب کے جاسوس زیادہ تھے۔ آپ نے وہاں پہ آ کے لوگوں کے کردار کو اتنا خوبصورت بنایا کہ مدینہ پاک میں مثالی معاشرہ قائم کر دیا۔ ہمیں ضرورت ہے اپنے معاشرے کو، اپنے سماج سے، ان سارے لوگوں سے بچانے کی۔ آگے مصنف کہتا ہے جب راحت و آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ غرور، خود پسندی، حسد نے اس باغ میں آ کر قیام کر دیا۔ پہلے تو صرف والدین آئے، فریب کے جاسوس، سینہ زوری کے شیاطین، پھر ان کی اولادیں آ گئیں، اور پھر سونے پہ سہاگا کیا ہو گیا؟ آہستہ آہستہ لوگوں کی جب فطرت بدلی نا، عاجزی سے غرور میں چلے گئے، یہ خود پسندی میں اتر آئے۔ جب یہ جو رش کی بجائے حسد میں چلے گئے تو پھر کیا ہوا؟ اس کے اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے۔ اس کا ایسا اثر ہوا کہ لوگوں کے کردار، ان کی فطرت بدل گئی، لوگ خراب ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے تھے۔ ہر خود غرض بندہ، ہر متکبر آدمی اپنے ساتھ نا دولت کا پیمانہ لاتا ہے۔ وہ دولت کے سبب لوگوں کے ایمان کو تباہ کرتا ہے۔ تو جو لوگ مرد صالح ہوتے ہیں، سیرت اور کردار کے حامل لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے ساتھ ایمان کا پیمانہ لاتے ہیں، وہ اپنے ساتھ علم کا پیمانہ لاتے ہیں، وہ اپنے ساتھ تقوی کا پیمانہ لاتے ہیں، وہ اپنے ساتھ زہد کا پیمانہ لاتے ہیں، وہ اپنے ساتھ عبادات و ریاضت کا پیمانہ لاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ جبکہ یہاں پہ کیا ہوا کہ لوگ دولت کا پیمانہ لائے۔ پہلے تو خدائی کے کارخانے فارغ البالی کے آئین اور آزادی کے قانون کے باموجب کھلے ہوئے تھے۔ بیٹا یہاں پہ مصنف کہہ رہا ہے پہلے تو خدائی کارخانے، جو اللہ کے جتنے کارخانے ہیں، یعنی قدرتی گلزار، جو باغات ہیں، یہ جو ہری ہری سبزے کی کیاریاں تھیں، وہ جو ہیں یہ فارغ البالی، یہ آئین تھا اس کا کہ کسی کی یہ ملکیت میں نہیں تھی، یہ آزاد تھی اور سب کے لیے تھی۔ جو چاہے آئے، جتنا چاہے پھل اپنے گھروں کے لیے لے جائے۔ یہ فارغ البالی کے آئین اور آزادی کے قانون کے باموجب تھے، یعنی عیش و وافر اور سامان فراواں جو کچھ درکار ہو موجود تھا۔ جو بھی عیش کا، کھانے پینے کا جو سامان تھا، یہ فراواں تھا، بہت زیادہ تھا، جو کچھ درکار ہے موجود تھا، جو جس کو چاہیے تھا نا، اللہ پاک نے وہ چیز وہاں پہ رکھی تھی۔ اور اس بے احتیاطی کو لوگ تونگری کہتے تھے۔ لوگ نا اس چیز کو کہتے تھے تونگری۔ تونگری کہتے ہیں بیٹا امیری کو، ٹھیک ہے، یہ امیری کو کہتے ہیں تونگری۔ تو یہ اللہ پاک کا جو کارخانہ تھا، اس کا آئین یہ تھا کہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، جو چاہے آئے، جو چاہے لے جائے، کوئی کسی کو روک ٹوک نہیں تھی۔ تو اس وقت یہ معاملے تھے۔ پھر یہ سمجھنے لگے، جب یہ لوگ آ گئے نا،
جنہوں نے آ کے سماج کو خراب کیا، پھر یہ سمجھ لگے کہ اگر ہمارے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہو یا نہ ہو، لیکن تونگر ہم تب ہوں گے جب ہمسایہ ہمارا محتاج ہو۔ بیٹا پھر یہ سوچ بدل گئی تھی۔ لوگ کہتے تھے سارا سامان سمیٹ کے اپنے گوداموں میں لائیں، ہم نے تو اگرچہ 2 روٹیاں کھانی ہیں، ہمارے پاس 1000 روٹی، 1,00,000، 1,00,00,000 روٹی کا جو آٹا ہے وہ ہمارے گودام میں ہو، تاکہ ہم امیر تب بنیں گے جب ہمارا ہمسایہ محتاج ہو کے ہمارے دروازے پہ دستک دے گا، ہم سے ہاتھ پھیلا کے کچھ مانگے گا، اسے پھر پتہ چلے گا کہ ہم امیر ہیں، وہ غریب ہے۔ تو یہ کیفیت جو تھی نا وہ بدل گئی تھی۔ ہر چند اس بیچارے ضرورت کے مارے کو خرچوں کی کثرت اور ضرورتوں کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا ہو، مگر انہیں جب ہمسائے خوشحال نظر آتے تھے تو جل جاتے تھے اور اپنے تئیں محتاج خیال کرتے تھے۔ تو یہ بیٹا ان کے آنے کی وجہ سے ہو گیا۔ اگر ہم لوگ اپنے ایمان کو صالح رکھتے، ہم خدائی گلزاروں کو، خدائی کارخانوں کو خدائی آئین کے مطابق چلنے دیتے، تو کسی کا بھی یہاں پہ اثر و رسوخ نہ ہوتا، سب ایک جیسے ہوتے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اللہ رب العزت نے سب کے لیے یہ چیزیں رکھی تھی، سب نے اس کو استعمال کرنا تھا۔ مگر آج کیا ہے، ہم ایک ایک چیز کو محتاج ہو چکے ہیں۔ ایک شخص کے پاس وہ وافر ہے، دوسرے کے پاس وہ ہے ہی نہیں، قلت کا شکار ہے۔ تو کیا ہے، ایک غربت میں چلا گیا، دوسرا امارت میں چلا گیا۔ یہ جو غریبی اور جو امیری سے جو سٹینڈرڈ بنے، انہوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو معاشرہ جن چیزوں سے تباہ ہوا، سماج جن چیزوں سے بگڑا ہے، مصنف نے یہاں پہ ان چیزوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ آگے مصنف کہتا ہے اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ ہم بدنیت ہو گئے نا، تو جس کی وجہ سے احتیاج نے، افلاس نے بزرگانہ لباس پہن لیا ہے اور ایک پیر زادہ بن کے آ گیا ہے۔ جو محتاجی ہے، جو مفلسی ہے، اس نے کسی پیر کا، کسی فقیر کا، کسی درویش کا، کسی بزرگ کا جو چوغا تھا وہ پہن لیا اور پیر زادہ بن کے یہاں پہ آ گیا۔ اس کے آنے کی وجہ سے کیا ہوا، حضرت انسان کے طمع خام کے خمیر تھے، یہ طمع کے، لالچ کے خمیر تھے۔ کہا تو جاتا ہے نا کہ انسان کا خمیر مٹی سے بنا ہے۔ اس کے اندر جو ہوس ہے نا، جو لالچ ہے، آج کا انسان اس سے بنا ہے۔ تو اس کی فطرت میں، اس کے خمیر میں لالچ رکھ دی گئی ہے۔ خسرو آرام کی عقیدت چھوڑ کر ان کی طرف رجوع ہوئے۔ پہلے رایا نے کس کی طرف اپنی محبت کا اظہار کیا تھا؟ خسرو آرام، جو ان کا بادشاہ تھا۔ کیسا بادشاہ تھا وہ؟ نہ وہ رعیت سے ٹیکس لیتا تھا، نہ وہ کسی سے خدمت لیتا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ سب کچھ تمہارا ہے، صبح بھی باغوں میں آؤ، شام کو بھی آؤ، جتنا چاہے جو چاہے لے جاؤ۔ اب کیا ہوا کہ لوگوں نے خسرو آرام کی عقیدت چھوڑ دی، اس کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دیا۔ کس کی طرف رجوع کیا؟ یہ جو پیرزادہ آیا تھا۔ پیرزادہ تھا کون؟ وہ اوپر سے اس کا لباس کچھ اور تھا، باطن سے اس کا لباس، باطن سے وہ کچھ اور تھا۔ اس کے ظاہر اور باطن میں فرق تھا، منافقت تھی نا اس کے اندر۔ وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کے دل میں ایک بالشت کا، ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے۔
اگر ان دونوں میں موافقت نہ ہو، یعنی زبان جس چیز کو بیان کرتی ہے دل اس کو ناپسند کرتا ہے، اور دل جس کو پسند کرتا ہے زبان اس کو کہنے سے قاصر رہتی ہے، اس منافقت کی وجہ سے آپ کبھی بھی ایمان کی چاشنی نہیں پا سکتے۔ تو یہاں پر اس منافق نے کیا کیا تھا؟ بزرگانہ لباس پہن لیا تھا۔ اس میں ایک اور چیز ہے بیٹا، اگر آپ جیسے ہو نا باطن سے، ویسے آپ ظاہر میں نظر آؤ، تضاد نہ ہو، پھر آپ کے بدلنے کے چانسز ہزاروں ہیں، نصیحت پکڑنے کے چانسز ہزاروں ہیں، سدھرنے کے چانسز ہزاروں ہیں۔ جب آپ نے ظاہر سے کچھ، باطن سے کچھ حلیہ رکھا ہے تو اس منافقت کے سبب آپ کے اندر کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی، بدلاؤ نہیں آئے گا، آپ کبھی بھی راہ راست پہ نہیں آ سکتے، آپ کبھی بھی سدھر نہیں سکتے۔ لہٰذا ہمیں ایک ہونا ہے، ظاہر اور باطن کو ہم نے ایک کرنا ہے، ضرورت اس امر کی ہے۔ جیسے ہم باطن سے ہیں ویسے نظر آئیں تو ہم سیدھے راستے پہ، صراط مستقیم پہ چل سکتے ہیں، اپنی منزل کو پا سکتے ہیں۔ لوگوں نے خسرو ارام کی عقیدت چھوڑ دی اور اس کی طرف رجوع کر لیا، چنانچہ سب ان کے مرید ہو گئے اور معتقد ہو گئے۔ معتقد کہتے ہیں جس پہ اس کا اعتقاد ہو جائے نا، اس کو کہتے ہیں۔ اور ہر شخص اپنے تئیں حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا۔ دیکھیں بیٹا، یہ ایک ہماری سماجی بڑی برائی ہے کہ آج لوگ نا اپنے آپ کو حاجت مند ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو نا دکھی بتاتے ہیں، تکلیف میں مصیبت مارے بتا کے نا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور کل کیا ہوتا تھا؟ لوگ کہتے تھے اللہ کا شکر ہے، شکر الحمدللہ الحمدللہ۔ وہ کسی کو بتاتے ہی نہیں تھے کہ وہ حاجت مند ہے، وہ پریشانی میں ہے، وہ مصیبت میں ہے۔ تو کیا ہوتا تھا؟ ان کا مددگار ان کا خدا ہوتا تھا۔ اگر بندہ بندوں سے امید لگا بیٹھے تو اس کی کبھی پوری نہیں پڑتی۔ اگر بندہ اپنے خدا سے صرف طلب کرے اور خدا اس کو دے گا تو پھر اس کی پوری پڑے گی۔ لہٰذا اپنے تئیں ہمیں کسی کے سامنے حاجت مند ظاہر نہیں کرنا۔ آج ہم اپنی سوسائٹی کے اندر بھی یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ گاڑی سے اترتا ہے اور جاتا ہے دوسرے شخص کے پاس اور اس کے سامنے رونا روتا ہے اور کہتا ہے میں مصیبت میں مبتلا ہوں، میری مدد کرو۔ تو یہ حاجت مندی جو ظاہر کرنا ہے، یہ انسان کو سست کرتی ہے، اس کے اعمال کو ختم کر دیتی ہے، پھر اس کو مانگے تانگے کے اوپر ساری زندگی بسر کرنا پڑتی ہے۔ لہٰذا ہم نے خودداری دکھانی ہے، ہم نے خودی دکھانی ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے پاس ہے، ہمارے خدا نے دیا ہے، ہم نے اسی میں صبر شکر کر کے اپنا وقت بسر کرنا ہے۔ مقام افسوس یہ ہے کہ اس بدنیت نحس قدم کے آنے سے، نحس کہتے ہیں منحوس قدم کو، نحس قدم کے آنے سے ملک فراغ کا رنگ بالکل بدل گیا۔ جب بیٹا فطرت بدل گئی نا تو پھر رنگ زمانے کا، مزاج زمانے کا، حالات و واقعات زمانے کے وہ بدل جاتے ہیں۔ یعنی انواع و اقسام کی حاجتوں نے لوگوں کو آن گھیرا۔ پہلے کیا تھا؟ انواع و اقسام کے پھل تھے جنہوں نے لوگوں کو گھیر رکھا تھا۔ آج کیا ہے؟ انواع و اقسام کی حاجتیں ہیں جنہوں نے لوگوں کو آن گھیر رکھا ہے۔ سال میں 4 موسم ہو گئے۔ پہلے موسم کیسا تھا؟ بہار کا، اور وقت کیسا تھا؟ صبح کا۔ آج ظلم کیا ہوا؟ موسم 4 ہو گئے، یعنی جو گرمی بھی آ گئی، سردی بھی آ گئی، خزاں بھی آ گئی، بہار بھی آ گئی۔
پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ زمین بنجر ہو گئی، آدھی زمین جو ہے نا، آدھی سے زیادہ زمین بنجر ہو گئی، اس نے غلہ دینا چھوڑ دیا، میوے کم ہونے لگے، جو پھل تھے وہ کم پیدا ہونے لگے، ساگ پات اور موٹی قسم کے نباتات پر گزران ٹھہری۔ اب پھل تو ختم ہو گئے، میوے ختم ہو گئے، اب جو سبزی ہے نا، ان کے اوپر لوگوں کی گزر بسر ہونے لگی ہے۔ خزاں کے موسم میں کچھ برے بھلے اناج بھی پیدا ہونے لگے، لیکن جاڑے نے بالکل لاچار کر دیا۔ جو جاڑا تھا نا، جو سخت سردی آتی ہے، جس میں جو یہ دھند کا موسم ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہے، لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے سخت سردی کی وجہ سے، اور اس جاڑے کی وجہ سے جو نا یہ پھل وغیرہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی، تو وہ جب ختم ہوئی تو ہم اس کیفیت کے اوپر آگے۔ کبھی کبھی قحط سالی کا ٹڈی دل چڑھ آتا۔ قحط سالی کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس بارشیں نہ ہوں، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے زمین جو نا وہ پیاسی رہ جائے اور وہ یہ صلاحیت کھو دے کہ آپ کو کوئی پھل دے سکے، تو وہ قحط سالی ہوتی ہے۔ جب قحط سالی کا ٹڈی دل آ جاتا ہے، یہ لشکر لوگوں پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگ قوت مدافعت کی کمی کے سبب بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بیکٹیریا ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، وائرل ڈیزیزز ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہیں، اور ان بیماریوں کا شکار ہو کے لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ قحط سالی کے سبب کیا ہوتا ہے، لوگ بھوک اور پیاس کی کمی کی وجہ سے جو ہے نا وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، یہ جو قحط سالی کا ٹڈی دل آیا، اسی لشکر میں وبا آئی اور امراض غول کے غول بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتے اور تمام ملک میں پھیل جاتے۔ عزیز طلبہ، جب ہم نے چیپٹر کو سٹارٹ کیا تھا، وہاں پہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ جو خوراک وہ کھاتے تھے، ہاضمہ ان کے ساتھ رفیق تھی، وہ جو پانی پیتے تھے نا چشمے کا، وہ ان کو طاقت دیتا تھا اور وہ ان کو مفرہ کرتا تھا۔ آج کیا ہے، موسم ایسا ہو گیا ان کی وجہ سے کہ وہاں پہ وباؤں کے لشکر آتے ہیں، وہاں پہ امراض کے لشکر آتے ہیں، اور وہ جب پورے علاقے میں، پورے ملک میں پھیل جاتے ہیں تو ہر طرف کیا ہے کہ بیماریاں ہی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ بلکہ اب تو ہم دیکھتے ہیں ایسی بیماریاں ہیں، ایسی وبائیں ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہو جاتی ہے، اور پوری دنیا کی معیشت، پوری دنیا کا سماج اس سے تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ ہمارے اعمال جتنے برے ہوتے جائیں گے، ہم ان کی سزا اس سے زیادہ بھگتتے چلے جائیں گے۔ غرض عالم میں ایسا تہلکہ پڑا کہ اگر ملک فراق انتظام میں نئی اصلاح نہ کی جاتی تو یک قلم برباد ہو جاتا، یہ بالکل یہ ملک تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا، اگر اس کے اندر ہم نے نئی اصلاحات نہ کی، نئی تبدیلیاں نہ کی۔ سب دکھ تو سہ سکتے تھے، مگر قحط کی مصیبت غضب تھی، چونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاج اور افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئی تھیں۔ انہوں نے بزرگانہ لباس پہنا تھا اور یہ سب کے پیرزادے بن گئے تھے۔ لوگ ان کے جو نا وہ عقیدت میں آ گئے، ان کے مرید بن گئے، ان کے معتقد ہو گئے، تو جیسے یہ تھے اس کی وجہ سے لوگوں کے انہوں نے اپنے جیسا ڈھال لیا۔ لوگوں کی اندر جب تبدیلی آئی تو پھر نظام خدا کے اندر بھی تبدیلیاں آنے لگ پڑیں۔ جیسے جیسے لوگوں کے اعمال تھے، ویسی ویسی حالات اور کیفیات ان کو دوچار کر دی گئی، ان سے ان کو
گزرنا پڑا، اس لیے آج سب اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب اگلا پیراگراف، ابھی ہم نے یہ جو جتنے پیراگراف دیکھے ان پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے جب زمانے میں ایمان تھا تو کیا تھا، جب ایمان رخصت ہوا سماج کیسا ہوا تو کیا ہوا، اب جو اصلاحات ہیں وہ کیا ہیں، ان کی جانب ہم پڑھیں گے۔ منظر کشی کر دی گئی دونوں کی، تمثیلات بیان کر دی گئی دونوں حالتوں کی، اچھائی کی بھی برائی کی بھی۔ عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ دو تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ بیٹا اللہ رب العزت نے انسان کو دو خوبصورت چیزیں عطا کی ہیں جس کو آپ سکس سینس بھی کہتے ہو، اس کی مدد سے آپ بے شمار اپنے جو پرابلمز ہیں ان کو سولو کرتے ہو۔ جب عالم کا رنگ بے رنگ ہو گیا نا، بگڑ گیا، خراب ہو گیا، تو دو چیزیں ہیں جو ایمان والی ہیں، جو پاکیزہ صفت والی ہیں، جو عفت والی ہیں، جو طہارت والی ہیں، وہ ان سے رخصت ہوگی۔ جیسے بیٹا اگر آپ نے ایک برتن میں دودھ ڈالنا ہے، اگر وہ برتن پاک ہے، اسے اچھی طرح دھویا گیا ہے، تو آپ کا دودھ سلامت رہے گا۔ اگر وہ برتن صاف نہیں ہے تو آپ اس میں اگر دودھ ڈالو گے تو وہ اس دودھ کو خراب کر دے گا۔ اس وجہ سے کیا ہے، جب عالم کا رنگ بے رنگ ہو گیا تو اس میں جو تھا نا وہ سب کچھ خراب ہو گیا، بگڑ گیا۔ اب کیا ہے، جب ماحول بگڑتا ہے، معاشرہ بگڑتا ہے، لوگوں کی فطرت بدل جاتی ہے، تو اس کے اندر سے جو اچھائی ہوتی ہے نا وہ ساری کسی کنارے پہ چلی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں تھیں جنہوں نے اس سوسائٹی کو چھوڑ کے اس سوسائٹی سے باہر اپنا ڈیرا لگا لیا تھا۔ ایک تھی تدبیر، دوسری تھی مشورہ۔ تدبیر کہتے ہیں سوچ کو۔ اللہ رب العزت انسان کو صرف سوچ ایسی دیتا ہے جس کے ساتھ وہ عزتیں پا جاتا ہے، یا سوچ ایسی دیتا ہے جس کے ساتھ وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کی تدبیر خدا کی نصرت کے ساتھ وہ ہوتی ہے جو اس کو عزت دیتی ہے، مشکلات سے نکال لاتی ہے، کامیابیوں کے راستے پہ دوڑا دیتی ہے۔ اور جو مشورہ ہے یہ بھی امانت ہے، یہ بھی جو ہے نا وہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی امانت ہمارے پاس ہوتی ہے، تو جو مشورہ ہے یہ بھی رخصت ہو گئی۔ یہ دو تجربہ کار چیزیں دنیا سے رخصت ہوئیں، کنارہ کش ہوئیں، اور ایک سیب کے درخت میں جھولا ڈالے الگ باغ میں جھولا کرتے تھے، اب یہ یہاں سے کسی باغ میں چلے گئے۔ البتہ جو صاحب ضرورت ان کے پاس جاتا اسے اصلاح مناسب بتا دیا کرتے تھے۔ اب جو چل کے ان کے پاس جائے گا نا اس کو اصلاح دیں گے، جو نہیں جائے گا اس کو اصلاح نہیں ملے گی۔ یہ سب مل کر ان کے پاس گئے۔ اب وہ معاشرے کے سارے لوگ مل کے نا ان کے پاس گئے، تدبیر کے پاس گئے، مشورے کے پاس گئے کہ برائے خدا کوئی ایسی راہ نکالیے جس سے احتیاج و افلاس کی بلا سے بندگان خدا کو نجات ہو۔ جا کے ہاتھ جوڑے اور کہا کوئی ایسا راستہ دکھائیے، کوئی ایسی سبیل بتا دیجئے، کوئی ایسا مشورہ دے دیجئے کہ یہ احتیاج و افلاس کی جو نحوست ہے نا یہ ختم ہو جائے، ہم اس سے چھٹکارا پا لیں۔ وہ بہت خفا ہوئے، تدبیر اور مشورہ بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ اپنے کیے کا علاج نہیں، یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تم نے خود کیا ہے، اور جو کام تم خود کرو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، تم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا چلایا ہے،
خسرو آرام ایک فرشتہ سیرت بادشاہ تھا، تم نے اس کا حق شکر نہ ادا کیا اور اس آفت کو اپنے ہاتھوں سر لیا۔ اگر تم خسرو آرام کے موتقد رہتے، وہ فرشتہ سیرت تھا، تم بھی فرشتہ سیرت ہوتے، تم نے اس کا شکر بجا نہ لائے، اس وجہ سے تم مصیبت سے دوچار ہو گئے ہو۔ یہ افلاس ایسی بری بلا ہے، افلاس کہتے ہیں بیٹا غربت کو، بھوک کو، یہ اتنی بری بلا ہے کہ انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے۔ مانگے تانگے کے سوا خود اس کا کچھ پیشہ نہیں۔ افلاس کا اپنا پیشہ مانگنا ہے، یہ مانگ تانگ کے اپنے شب و روز بسر کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی اور پیشہ نہیں ہوتا۔ دیکھو اسی نے ملک فراق کو کیسا تباہ کر دیا۔ عزیز طلبہ یہاں پہ بتا دوں، جو لوگ بھیک مانگتے ہیں، گداگری کرتے ہیں، مانگ تانگ کے اپنے معاملات پورے کرتے ہیں، کل جب یہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کے چہرے، ان کی جو گوشت ہے نا، جو کھال ہے، وہ ان کے چہروں کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوگی، سوکھی ہوئی ہوگی، خشک کھال کی طرح یہ دور سے پہچانے جائیں گے۔ ان کے چہروں پہ نا لعنت، پھٹکار پڑی ہوگی۔ اس لیے جس حالت میں بھی چلے جائیں نا، مانگ تانگ کے زندگی بسر نہیں کرنی، خودداریت کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی بسر کرتی ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں لینے والا ہاتھ جو ہے یہ کمتر ہوتا ہے دینے والے ہاتھ سے، افضل ہے دینے والا ہاتھ، لینے والا ہاتھ جو ہے یہ بدتر ہے۔ ہم نے نیت کرنی ہے، ہم نے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، ہم نے اس لائن میں کھڑے نہیں ہونا جہاں پہ لوگوں نے اپنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو یہ افلاس ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو بے بس کر دیتی ہے، مانگے تانگے کے سوا خود اس کا کوئی پیشہ نہیں ہوتا۔ دیکھو اسی نے ملک فراق کو کیسا تباہ کر دیا کہ دلوں کے باغ ہرے بھرے ویران ہوتے جاتے ہیں۔ اب اس کے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک ایسی صفت آئی جس نے کیا کیا، پورے جسم کو گندا کر دیا، پورا جسم اب اس سے متاثر ہو چکا ہے۔ عزیز طلبہ، جیسے ایک دودھ کا ڈرم ہو اور اس میں ایک قطرہ الکوہل کا پڑ جائے، شراب کا پڑ جائے، پیشاب کا اس میں ایک قطرہ پڑ جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پورا دودھ کا ڈرم ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جب انسان کے وجود میں، اس کے جسم میں، اس کی روح میں ایک ناپاکی کا قطرہ گرے گا تو پورا وجود اس سے ناپاک ہو جائے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب ایک شخص وہ گناہ کرتا ہے 40 روز تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب 40 روز کے بعد وہ پاک ہوا ہے، اب اس کی عبادت قبول ہوتی ہیں، مگر جس نے گناہ کے بعد پھر گناہ کیا، اب وہاں سے اس کے اگلے 40 روز شروع ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ یوں ہوتا ہے کہ ایک شخص نے بڑی محنت اور مشقت سے سٹیج 0 سے وہ 1، 2 اور سٹیج 3 تک کا سفر طے کیا۔ اب سٹیج 3 پہ جا کے جب اس سے گناہ سرزد ہوا، وہ دوبارہ سے سٹیج 0 پہ گر گیا، پھر یہاں سے اپنا سفر شروع کرے گا۔ تو کیا اس نے ساری زندگی ایسے گزار دینی ہے؟ سٹیج 0 سے 3 پہ، پھر 0 پہ، پھر 1، 2، 3 پہ جانا، پھر گر جانا؟ نہیں، ہم نے سوچنا ہے غلطی گناہ کرنے سے پہلے کہ میں 15 سال، 18 سال، 20 سال کی زندگی بسر کر چکا ہوں، اگر اب میں گناہ میں مبتلا ہوا تو میری 20 سال کی زندگی
ضائع چلی جائے گی، لہٰذا جب وہ یہ سوچے گا تو پھر اس سے گناہ سرزد نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ تو یہاں پہ وہ بتا دیا گیا ہے کہ جو دلوں کے باغ ہرے بھرے تھے نا وہ ویران ہو گئے۔ اب اس کے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی، مگر یہ کہ ہم نے سنا ہے احتیاج و افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محنت پسند خردمند ہے۔ اب بیٹا ہے احتیاج کا، بیٹا ہے افلاس کا، اور اس کا نام ہے محنت پسند خردمند۔ یہ نظام خدا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اچھوں میں سے برا بھی پیدا کر دیتا ہے، اور وہی خدا بروں میں سے اچھا بھی پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت جب نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنائی اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اس میں سوار ہو جاؤ، مگر ان کا بیٹا وہ سوار نہ ہوا اور وہ ہلاک ہو گیا، تو بیٹا ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، یہ کوئی حتمی نہیں ہے کہ برے کا بیٹا برا ہوگا، بروں کے ہاں اچھے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ نظام خدا ہے۔ تو شاعر نے مصنف نے اس سبق کے اندر ہمیں بتایا ہے احتیاج اور افلاس جیسے تھے، مگر ان کا ایک بیٹا تھا جو محنت پسند خردمند تھا۔ اب ہمارا سبق جو ہے وہ محنت پسند خردمند کے حوالے سے آگے چلے گا۔ تو عزیز طلبہ، ہمارا یہ لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبق کا اگلا حصہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ امید ہے آپ اس سبق کو اچھی طرح یاد کریں گے۔ اس کی تشریحات انتہائی اہم ہیں، تو ان کو ذرا توجہ سے یاد کیجئے گا۔ والسلام۔